فاتن جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سوتی ہوئی انان کو دیکھا، ماتھے پہ بل نمودار ہوئے، ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ نظریں ہوں انان کے ہوش ربا سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میرون کلر کے کامدار لہنگے میں خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ زیورات سے پور سجی وہ فاتن راجپوت کی بن پیے بہکا رہی تھی۔ اپنی شیروانی اتار کے اسے انان کے چہرے پر پھینکا تو انان ہڑبڑا کر اٹھی۔ شیروانی چہرے سے ہٹا کر سامنے دیکھا تو نظریں فاتن کے سنجیدہ چہرے سے ٹکرائیں۔ جب میں نے تمہارے ایک بار کہنے پر پوری سوسائٹی کے بلا وجہ چکر لگائے تب نیند نہیں آئی، اور اب میری باری آئی تو میڈم سو رہی ہیں۔ طنزیہ لہجے میں انان کی نیند پر چوٹ کی تو انان نے منہ بسور کر فاتن کو دیکھا۔ کمرے کی فضول خیز فضا میں دونوں کی تیز چلتی سانسوں سے ارتجاع پیدا ہوا۔ گری آنکھیں نیند کا خمار لیے سیاہ گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو حواسوں پہ چھانے لگی۔ تمہارا ہر نیا روپ مجھے تم سے ہر بار نئے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میری یہ آنکھیں جتنی بار تمہیں دیکھتی ہیں ہر بار پہلے سے زیادہ تمہاری اسیر ہو جاتی ہیں، اور یہ دل تمہیں دیکھتے ہی تمہاری قربت کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ تمہاری نفرت ہو یا محبت، قربت ہو یا بے رخی، پوری طاقت سے فاتن راجپوت کو اپنے ذہن میں قید کر لیتی ہے کہ فاتن راجپوت چاہ کر بھی اپنے دامن نہیں چھڑا پاتا۔ انان کی گردن نیکلس آزاد کرتے ہوئے وہاں اپنا دہکتا لمب چھوڑتے ہوئے مدھم گمبھیر لہجے میں سرگوشیاں کرتا بہکنے لگا۔ انان نے اپنے نازک مہندی سے پور رچے ہاتھوں میں فاتن کا کرتا مضبوطی سے پکڑا۔ فاتن کی شدت پر انان نے اسے خود میں بیچے اس کی شدتوں میں ساتھ دینے لگی۔ کمرے کی مینی خیاس خاموشی دونوں کی دھڑکنوں کے رقص میں گھومنے لگی۔ اپنے ہونٹوں پر اپنی جنگلی بلی کے دانتوں کے تشدد کو محسوس کر کے فاتن کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ فاتن نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا تو انان کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے وجود پہ حرکت کرتے فاتن کے ہاتھوں کے بے باک لمس پر انان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فاتن کے کندھے پر مکے برسائے تو وہ ڈھیڈور کی طرح ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا، جبکہ دونوں کی سانسیں دھونتی کی مانند چل رہی تھی، جبکہ انان گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی، جبکہ فاتن انان کے چہرے پہ کھلے اپنی محبت کے انگت رنگوں کو دیکھ رہا تھا، جو شوق نظروں سے انان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جس پر انان نے اپنا چہرہ فاتن کے سینے پہ چھپا کر اس کی مینی خیاس نظر سے بچنے کی کوشش کی تو انان اس کی حرکت پر فاتن کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا گئی۔ دانیل جیسے ہی روم میں آیا تو روم کا بگڑا نقشہ دیکھے ماتھے پر بے شمار پل پڑے۔ جب نبال آرام دہ سوٹ پہنے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، ایک نظر دانیل کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کتنی بار دانیل کو منانے کی کوشش کی تھی، ہر بار پور سچ کے اس کے قریب گئی، اس کے بے جا فرمائشوں کو پورا کیا۔ جب وہ اس کی شدتوں کو اپنے نازک وجود پہ جھیل کر نڈھال ہو کر اس کی پناہوں میں سمٹی تھی تو لاٹ صاحب کو اپنی منمانیاں یاد کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ وہ ابھی بھی ناراض ہے۔ آج لپسٹک ٹھیک نہیں لگائی تھی، آج لائنر ٹھیک نہیں تھا، آج ساڑی کیوں پہنی، آج میرا لہنگے میں دیکھنے کا دل تھا، آج نائٹی پہنی تھی، اس رنگ کی کیوں نہیں پہنی، اس پر نبال دانت کچکا کے رہ جاتی۔ پھر جب ہمت کر کے پوچھ لیتی کہ قریب کیوں آئے تو بالوں میں ہاتھ دے کر معصومی سے جواب دیا جاتا، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور لاٹ صاحب اپنی بیوی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، اور ویسے بھی نبال کو اس کا حق دینا شوہر کا فرض ہے، جس پر نبال کا دل کرتا اپنا سر دیوار پر مار دے۔ اتنے دنوں میں نہ جانے کتنی بار وہ اس زبان کو کوس چکی تھی جو دانیل راجپوت کے سامنے کینچی کی طرح چلتی تھی۔ اسے نبال نے آج دانیل کے آنے سے پہلے ہی چینج کر لیا، کیونکہ کہنا تو لاٹ صاحب نے وہی تھا۔ چینج کیسے کیا تم نے؟ نبال کو بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو نبال نے طنزیہ نظروں سے دانیل کو دیکھا۔ جیسے سبھی چینج کرتے ہیں ویسے ہی، نبال نے کندھے اچکا کر کہا تو دانیل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ایسی کی تیسی تمہاری سبھی کی، ابھی جاؤ اور پہن کر آؤ، اور ویسے بھی ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگاؤ، اور وہ جو مکا لگاتے ہیں نا، مکارا لگاتے ہیں وہ بھی لگاؤ۔ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے نبال کو سخت لہجے میں کہا تو نبال نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دانیل کو دیکھا۔ مکارا نہیں مسکارا ہوتا ہے وہ، اور میں نہیں جا رہی، نبال نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا اور اپنا رخ دوبارہ شیشے کی جانب کر لیا۔ واٹ ایور، لیکن مجھے تمہاری آنکھوں پر وہ چاہیے، اور میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے کہ تم جا رہی ہو، بس 20 منٹ میں جلدی سے ریڈی ہو کر واپس آؤ۔ اپنے دونوں ہاتھ نبال کے کندھوں پہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے کیسے بتاتا ہے کہ نازک گلاب کی پنکھڑیاں جیسے ہونٹوں پہ جب وہ ریڈ لپسٹک لگا کر دانیل کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے نظریں چرانا دانیل راجپوت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتی ہے تو غمدار پلکوں کی نوک پر دانیل راجپوت کو اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
उसे कैसे बताता कि जब वो दुल्हन बनी इसकी तरफ बढ़ रही थी तो दानिया राजपूत सारी दुनिया को फरामोश किए इसके दिलकश सरापे में खो चुका था। रुखसती तक अपने बेकाबू दिल और दीद को तरसती निगाहों को इसके चेहरे से दूर रखा, वरना दिल पर जबर करना मुहाल हो जाता। फिर तो दानिया राजपूत शायद किसी की भी परवाह किए बगैर अपनी बीवी को उठा ले जाता, मगर इसके इंतज़ार का ये सिला मिला कि मैडम चेंज कर चुकी थी। इसकी ज़रूरत नहीं दानी, फिर आपको मजबूर होकर मेरा हक देना पड़ेगा। आप तो मुझसे नाराज़ हैं, मैं आपको खुद को बार बार आप पे मुसल्लत नहीं करना चाहती। मासूम से आंखें टपटपाते हुए दुखी लहजे में कहा तो दानी ने गहरी सांस भरकर निबाल को देखा। फजूल मत बोलो, कोई मुसल्लत नहीं हो रही तो मुझ पर, और जब मुझे हक देने में मसला नहीं तो फिर अब जाओ यार, जल्दी पहन कर आओ। अपने दाएं हाथ से माथे को मसलते हुए सख्त लहजे में कहा। इस बात का कहाँ गुमान था कि अपना मजाक खुद पर इस तरह से भारी पड़ जाएगा। नहीं दानी, मैंने आज फैसला कर लिया है, मैं ऐसे ही आप पर मुसल्लत होती रही तो जल्द या बदीर आपका दिल भर जाएगा मुझसे। निबाल ने रवानी में मुंह में जो आया कह तो दिया, मगर इस बात से दानिया को अपने दिमाग की शरियानें फटती हुई महसूस हुई। ये क्या बकवास थी, दोबारा ऐसी घटिया बात सोची भी तो मुंह तोड़ दूंगा। दिल इनसे भरते जो वक्त गुजारी के लिए दिल में बसती हैं, और यहाँ तो दिल भी तुम्हारा दिल वाला भी, और धड़कने भी तुम्हारे बात तो सिर्फ अपनी औलाद की गुंजाइश बचती है इस दिल में। निबाल को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर कहा तो निबाल ने अपनी शहद रंग की आंखों से नादिल की गहरी बोलती आंखों में देखा। अब मोहब्बत याद आ रही, और जो इतने दिन मुझे तंग किया, कितना सताया आपने मुझे दानी। नम लहजे में शिकवा किया तो दानी ने झुककर अपने लब निबाल की आंखों पर रखे और उसे समझने का मौका दिए बगैर बाहों में भरकर कदम बैठ की जाने बढ़ाए। तुम वेट करो, फिर आकर बताता हूँ कि किसने किसे तंग किया है। अपनी शेरवानी उतारते हुए निबाल को देखकर आंख दबाई तो निबाल के चेहरे पर पल में एक लाल बिखरा। अभी दानियल पड़ा था कि पलटता के निबाल ने झट से उठकर उसका हाथ थाम कर अपनी जानिब खींचा, जिस पर दानियल अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और निबाल के साथ बेड पर गिरा। इस अचानक अवतार पर निबाल भी हकदक रह गई, मगर जो होना था वो तो हो गया। क्या हुआ परी? अभी दानियल कुछ शौक जुमला कस था, मगर इससे पहले निबाल की नम आंखें देखकर संजीदा हुआ। दानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाएं। निबाल ने रोते हुए कहा तो एक पल को दानियल भी गड़बड़ा गया। है निबाल, इधर देखो जान, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। निबाल को अपने सामने लेते नरम लहजे में कहा तो निबाल ने नम आंखों से दानियल को देखा, जिस पर दानियल ने झुककर अपना लम्ब छोड़ा, हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और खींचकर कंफर्ट से दोनों के वजूद को ढांपा। तुम्हारी आंखों में आज के बाद बिला वजह के डर की वजह से आंसू ना देखूं मैं। निबाल अपनी गिरफ्त सख्त करते तंबिया लहजे में कहा तो निबाल ने अपना चेहरा दानियल की गर्दन पर छिपाकर अपनी आंखें मूंद ली। अपनी गर्दन पर नमी महसूस करके दानियल ने सख्ती से लब पीछे। दानियल, किसी बात का निबाल पर असर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। निबाल, अगर तुम नहीं चाहती कि डर की वजह से बहने वाले आंसू मेरी शिद्दतों पर ना बहने लगें तो चुपचाप सो जाओ, वरना फिर तुम्हारा रोना भी काम नहीं आएगा। सख्त लहजे में गर्रा कर कहा तो निबाल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, जिस पर दानियल की गहरी मूंछों तले अनाबी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। बेसाम कभी मासूम शक्ल बनाकर मासूम मायसा को तकता और कभी सामने लैपटॉप पर चलती मूवी को। कल वो छुप छुपाकर मायसा के रूम में पहुंचने में कामयाब हो ही किया था, मगर इस वक्त मूवी देख रही थी, जिसे बेसाम ने ये कहकर बंद करवा दिया कि वो कल इसे मूवी देखने से नहीं रोकेगा, बल्कि इसके साथ बैठकर वो भी देखेगा। और आज वो इतनी मेहनत से अपनी बीवी से मिलने आया है तो बीवी को भी चाहिए कि वो सब कुछ छोड़कर शौहर की खिदमत करे। जिस पर मायसा ने घूर कर बेसाम को देखा, मगर इसकी घूरे को बिना किसी खातिर में लाए बेसाम राजपूत अपनी मनमानी पर उतर आया और आज अपनी बीवी की मूवी देखता देखकर अपनी कल वाली हरकत पर रह रह के तब चढ़ रही थी। यार मायसा, कल देख लेना। अपने हाथ मायसा की कमर के गिरे लिपेट कर थोड़ी मायसा के कंधे पर टिकाकर रोनी शक्ल बनाकर कहा तो मायसा ने सख्त नज़रों से बसाम को देखा। इस मूवी के लिए मैंने इतना वेट किया, कब से रिलीज़ हुई है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला देखने का, और अगर कल देखने लगी तो आप टपक पड़े। मायसा ने हाथ दिलाते हुए कहा तो किसान ने इसका हाथ पकड़ कर अपने होठों से लगाया। कोई रोमांटिक मूवी होती तो मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी से देखता, लेकिन ये क्या, अपनी वेटिंग नाइट पर अपनी बीवी के साथ ये एक्शन मूवी देखूं। विशाल ने स्क्रीन पे चलती मार धाड़ को देखकर कहा, जिसे मायसा पूरी दिल चिमाई से देखने में मसरूफ़ थी। यही तो पता नहीं आपको विशाम, ये मार धाड़ करते इतने डैशिंग लग रहा है तो रोमांस करते कितना प्यारा लगेगा। स्क्रीन पे हीरो के चेहरे पे उंगली फेरते हुए कहा तो विशाम को जलन से अपने रग व पैर में शरारे फूटते हुए महसूस हुए,
جبکہ مائسہ بے دہانی میں شاید کچھ زیادہ ہی تعریف کر چکی تھی، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہیرو کی پھٹتی شرٹ اور مائسہ کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر بسام ایک ہی جھٹکے میں بیٹھ سے اٹھا اور مائسہ کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا، جس پر مائسہ ناسمجھی سے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہیرو میں ہوں، مجھے تو ایسے کبھی نہیں دیکھا جسے پچھلے 40 منٹ سے اس کمینے کو دیکھ رہی ہو، اور اس سے زیادہ بہادر میں ہوں اور باڈی بھی اس سے اچھی ہے۔ اپنا سفید کرتا اتار کر مائسہ کے چہرے پہ پھینکتے ہوئے کہا تو مائسہ نے بامشکل اپنی اس مسکراہٹ چھپائی۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہو؟ مائسہ کے بال اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے مدھم کہکمہ لگایا۔ اپنے ہیرو کو اپنے اس ہیرو سے جلتے ہوئے دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ مائسہ نے ایک نظر بسام کو دیکھ کر اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ جسٹ شٹ، نہ میں ہیرو ہوں نہ یہ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر کا مطلب تمہارا سب کچھ ہے۔ اب اگر تم نے اسے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مائسہ کے چہرے پہ اپنی دہکتی سانسوں کو چھوڑتے ہوئے کہا تو مائسہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مائسہ کی من موہنی صورت سے نظر ہٹا کر لیپ ٹاپ کو بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مائسہ کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے بسام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ مائسہ کی کمر پہ بازو حائل کر کے اسے خود میں بیچتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مائسہ نے بنا پلک جھپکائے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایسے محبت سے دیکھتی رہوں، پھر پتہ نہیں دیکھ سکوں یا نہ۔ بسام کے چہرے پہ اپنی مخروطی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو بسام کے ہونٹوں پہ مہم سی مسکراہٹ آئی۔ اور تمہارے ایسے دیکھنے سے جو میرے دل میں ہلچل ہو رہی ہے وہ، پیچھے کو بیڈ پہ گرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے سنجیدہ نظروں سے بسام کے وجہ چہرے کو دیکھا۔ مائسہ کا دل ایک دم سے دھڑکا، جبکہ بسام اپنے سینے پہ جھکی آہنی بیوی کو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے دیکھ رہا تھا، جو پور اورنج اور گولڈن رنگ کے لہنگے میں سجی بسام راجپوت کو چاروں خانے چت کر رہی تھی۔ اپنا حنائی ہاتھ بڑھا کر بسام کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو بسام کو اپنے رگ واپے میں سکون سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ کمرے کی میں نے خیز خاموشی میں مائسہ کی چوڑیوں کی کھنک سے ارتعاش پیدا ہوا، جسے بسام کے ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مائسہ نے بے ساختہ جھک کر اپنے لب بسام کی آنکھوں پہ ثبت کیے تو بسام نے اپنی گرفت مائسہ کی کمر پر سخت کرتے اسے خود میں بیچ لیا، اپنے چہرے پہ جا بجا مائسہ کے نرم ہونٹوں کا نرم لمس محسوس کرتے بسام کو اپنی روح تک سرشاری محسوس ہوئی۔ اپنے چہرے پر مائسہ کی تیز چلتی سانسوں کو محسوس کر کے بسام نے اپنی آنکھیں کھولیں تو نظریں خود پر جھکی مائسہ کے بند آنکھوں سے ٹکرائی، جو اپنا سر بسام کے سر سے ٹکائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بسام نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کی اور کروٹ بدل کر مائسہ پہ جھکایا۔ سلگتی رات کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کی غربت میں بہکتے چلے گئے۔ انصار صاحب دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو گپ اندھیرے نے ان کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو نظریں بیڈ کے نیچے سر جھکائے بیٹھے اپنے بیٹے پر گئی تو انصار صاحب کو لگا کسی نے ان کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اپنی تکلیف چھپا کر مضبوط قدم لیتے ارحم کے قریب جا کر بیٹھے۔ کب تک اس آگ میں جلتے رہو گے جو تمہیں تو جلا ہی رہی ہے، مگر اس کی تپش ہمیں بھی تکلیف دے رہی ہے۔ انصار صاحب کے کہنے پر ارحم نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، جسے دیکھ کر انصار صاحب نے سختی سے اپنے لب پیچھے۔ وہاں وہ بیچاری بچیاں بھائی بھائی کر رہی تھیں، اپنی شادی کی فکر چھوڑے لہنگے سنبھالے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ کتنی کالز کی، جب بھائی بن ہی گئے تھے تو رخصتی کے وقت بھی وہاں رہتے۔ انصار صاحب نے بات بدلنے کو گرج کر کہا تو ارحم کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ آئی۔ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جب وہ پور پر کسی اور کے لیے سجی ہوگی، کسی اور کا انتظار کر رہی ہوگی تو کیا اسے میری غیر موجودگی کا احساس ہوا ہوگا، لیکن جب وہ اپنے پہلو میں بیٹھے شوہر کو چھوڑ کر مجھے تلاش کر رہی تھی تو مجھے لگا میری محبت چاہے کسی بھی روپ میں صحیح مگر اس کے دل میں موجود تو ہے نا۔ ارحم نے زخمی مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا سر پہ بیڈ کی پانتی سے ٹکا دیا۔ اسے بھول جاؤ بیٹا، اب بیوی بن گئی ہے وہ کسی کی، کل کو ان کی اپنی فیملی ہوگی، ایک نہ ایک دن یہ اذیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انصار صاحب کے کہنے پر ارحم نے آنکھیں موندے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بلائی جاتی، بلائی ہی تو نہیں جاتی، گہری سانس بھر کر بے بسی سے بھرے لہجے میں کہا۔ سرخ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ جس دن سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی اور سے منسوب ہے، اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، تب سے ارحم انصاری نے اسے بھولنے کی دعائیں کی ہیں۔ اتنی تو اسے پانے کی نہیں کی تھی جتنی اس کی محبت کو اسے بھلانے کے لیے کی ہے، مگر وہ نہیں بھولتی۔
بہتے آنسوں کی پرواہ کے بغیر نم لہجے میں سر جھکائے جواب دیا تو انصاری صاحب نے زمین پہ گرتے اپنے جوان بیٹے کے آنسوؤں کو دیکھا، مگر وہ رخصت ہوئی تو دل میں عجیب سا سکون ہو گیا ہے، اور یہی سکون مجھے مار بھی رہا ہے۔ مجھے تڑپنا چاہیے، میری محبت اس وقت کسی اور کے۔ سختی سے لب بیچ کا فکر ادھورا چھوڑا۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بابا، وہ جب آج حسام کے ساتھ کھڑی تھی تو مجھے بس برا لگ رہا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں ہے، لیکن تکلیف نہیں ہوئی، نہ جلن نہ حسد، دل کو جیسے سکون مل رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا حسام راجپوت اس کے مجھ تک آنے کا ایک راستہ ہے جہاں اسے گزرنا ہی ہے، منزل تو اسی کی میں ہی ہوں۔ وہ جس بھی راستے سے گزر کے میرے پاس آئے، مجھے تو اس کے خود تک آنے سے عشق ہے، جس راستے سے بھی گزر کر آئے وہ راستہ مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی، جسے وہ حسام راجپوت کی دسترس میں نہ ہو گئی بلکہ میری زندگی کے دائرے میں داخل ہونے والی ہے۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جنونی لہجے میں کہتا وہ انصار صاحب کو ساکت کر گیا۔ مجھے سمجھانا چاہتے تھے مگر زبان گنگ تھی، حواس جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ ارم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے تو نظریں بیٹھ کے اوپر دیوار پر لگی حیام کی مسکراتی ہوئی تصویر پر جا کر ایک بار پھر ساکت ہو گئے۔ وہ شاید ہنستے ہوئے آگے بڑھی تھی، کسی کی آواز پہ مسکراتی ہوئی پلٹی تھی، ہوا کے دوش پر لہراتے بال چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے، اور یہ تصویر جیسے اس کی لا علمی میں بنائی گئی تھی۔ اپنے بے جان ہوتے وجود کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے باہر آئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد ارہم نے بیٹ کے نیچے چھپائی حیام کی تصویر باہر نکالی جہاں وہ دونوں بیٹھے پینٹنگ کر رہے تھے، اور حیام کی مسکراتی نظریں ارہم کے چہرے پر تھی جہاں حیام کی رنگی انگلیوں کے نشان تھے، جبکہ ارہم کے چہرے کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ارہم کے ہونٹوں پہ مہمسی زخمی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میری زندگی، تم ہی بتاؤ، زندگی کو بھلا کر زندگی کو بھلے کیسے جیا جا سکتا ہے؟ حیام کے نکوش کو انگلی کے پوروں سے چھوتے سرگوشی میں پوچھا۔ پلکوں کی بار توڑنے کے کئی آنسو سے حیام کے مسکراتے چہرے پہ گرے، جنہیں ارہم نے جلدی سے اپنی شرٹ سے صاف کیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، خوشیاں 400 بکھری ہوئی تھی۔ حیام لوگوں کو پالر سے لا کر باہر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا، جہاں حیام بیبی پنک کلر کی میکسی پہنے لائٹ سی ڈائمنڈ جویلری پہنی ہوئی تھی، جبکہ انان لائٹ پیچ کلر میں، نیپال اسکائی بلو کلر اور جبکہ مائسا گرے کلر کی میکسی پہنے چہرے پر بسام کی قربتوں کے ہزاروں رنگ سجائے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ حیام کی نظریں وہاں داخل ہوتے ارہم سے ٹکرائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں سنجیدہ تاثرات سجائے کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر جس دل کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی تھیں وہ دل تو کسی اور کے نام کی بالا چپتا ہے۔ کہاں تھے تم؟ ذرا بھی احساس ہے تمہیں؟ ارہم، کل ہم نے کتنا انتظار کیا تمہارا، بازو سے پکڑ کر ارہم کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے غصے سے کہا، تو اپنی بازو پر حیام کا نرم لمس محسوس کر کے، حیام کے وجود سے اٹھتی دلکش خوشبو کو اپنے اتنے قریب محسوس کر کے ارہم نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے، بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو ڈپٹا، نظریں حیام کے چہرے سے ہٹا کر ارد گرد دوڑاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرایا، بس یار کل تھوڑی پی لی تھی تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، بات بناتے ہوئے کہا تو حیام نے پھٹی آنکھوں سے ارہم کی جانب دیکھا۔ پی لی تھی؟ سرگوشی سے بھی کم آواز میں لفظ ادا ہوئے تو ارہم نے جبڑے بھیج کر حیام کے نازک ہونٹوں کی چنبش کو دیکھا، خوش پڑتے حلق کو محسوس کر کے کولڈ ڈرنک اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائی۔ کامن حیام، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، عام ہے آج کل، اپنے آپ کو لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے حیام کے دل کو زخمی کرتا چلا گیا۔ یہ شخص حیام کا آئیڈیل تھا، اس کی بہنوں کا ہیرو تھا، اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عام سی بات ہے۔ حیام نے اپنے آنسو حلق میں اتار کے بامشکل اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، عام سی بات ہے، اگلی بار جب پیو تو مجھے بھی ساتھ پلانا، جب ہر کام ساتھ کیا تو یہ بھی، یا پھر میں کسی دن تمہیں ٹرائی کر کے بتاؤں گی۔ حیام نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے کہا تو ارہم کے چہرے کا رنگ پل میں فاق ہوا، پلٹتی ہوئی حیام کا بازو پکڑ کر بے ساختہ سے اپنی جانب کھینچا، جس پر حیام اپنا توازن نہ برقرار رکھ سکی اور ارہم کے سینے سے ٹکرائی۔ یہ حرکت بے ساختہ تھی، ارہم نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا، مگر اپنے سینے پر حیام کا نرم محسوس کر کے ارہم کو اپنے دل میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی۔ بکواس کر رہا تھا میں، نہیں پی تھی میں نے، اور تمہیں کچھ بھی ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ؟ جھنجھلاتے ہوئے کہا تو حیام بھی کچھ دیر پہلے کی حرکت بھول کر مسکرا دی۔ میری بہنیں اپنے لاڈلے اکلوتے بھائی کی راہ تک رہی ہیں اور آپ جا کر انہیں اپنے رخ روشن کا دیدار کروا دو، حیام نے خفی بھرے لہجے میں کہا تو ارہم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر قدم ہنانے لوگوں کی جانب بڑھائے۔ یہ بسام نہیں آیا ابھی تیار ہو کر؟ مہمان آنا شروع ہو گئے،
پھر کھانا بھی لگوانا ہے اور وہ دولہے میاں نظر ہی نہیں آ رہے۔ رضوان صاحب نے ان تینوں سے پوچھا جو ایک ساتھ کھڑے انتظام دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، جب اسٹیج پر جانا ہو تو اسے اٹھا دوں، ابھی میں جاتا ہوں اسے اٹھانے۔ دانے نے بات بناتے ہوئے کہا، ابھی نے کیا پتا تھا کہ بے شرم انسان نے اپنے رجے کی رام لیلا سنا کر کہا تھا کہ اسے کسی کام کے لیے نہ اٹھایا جائے۔ تم رہنے دو، میں تو خود دیکھ لیتا ہوں، تم بس دلہنوں کو اندر بھیج دو۔ ماں جی نے پتہ نہیں کیوں انہیں پہلے باہر بٹھا دیا، بچیاں بھی بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں گی۔ رضوان صاحب کی باتوں فاتن نے اس بات میں سر ہلایا۔ 5 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا رضوان صاحب کو دروازہ نوک کرتے، مگر بسام تھا کہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ مائسہ اور نبال جو فاتن کے کہنے پر اندر آئی تھی رضوان صاحب کی جانب بڑھی۔ بسام دروازہ نہیں کھول رہا ہے، شاید تیار ہو رہا ہوگا، رضوان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو مائسہ آگے بڑھی، تیار نہیں، سو رہے ہوں گے۔ مائسہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو رضوان صاحب مدھم کہکمہ لگایا، بسام دروازہ کھولیں۔ مائسہ نے نرم آواز میں دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا، ابھی وہ دروازہ دوبارہ نوک کرتی کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مائسہ کے خوبصورت ہونٹوں پر سجی دلکش مسکراہٹ تو تب سمٹی جب نظریں بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس لیٹے بسام پر گئی۔ تو دروازہ کس نے کھولا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ مائسہ اس کے پیچھے رضوان صاحب اور نبال جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، مگر دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوتے فرح کے چہرے کو دیکھ کر ان کے پاؤں وہیں زمین پر جگڑ گئے۔ یہ بات تو شاید وہ برداشت بھی کر جاتے، مگر وہ بسام کی شرٹ پہنے جس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث گردن کے نشان واضح ہو رہے تھے، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ مائسہ تو وہیں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئی، آنکھیں ساکھ کے سی بسام کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ تبھی پیچھے سے آتے حسام اور فاتن جو انان کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا، ان سب کو دروازے کے باہر کھڑا دیکھ کر اس جانب بڑھے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر انہیں لگا چھت سر ان پر آ گری ہو، جبکہ دانیل جو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہا تھا وہ بھی انہیں دیکھ کر اس طرح بڑھا، مگر اپنے سامنے فرح کو بسام کی شرٹ میں دیکھ کر شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئی اور مائسہ کے پاس سے گزرتے ہوئے بسام کے پاس پہنچا اور اسے ایک جھٹکے میں اٹھایا۔ بغیرت انسان، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ بسام کے چہرے پہ بے تحقیر تھپڑ مارتے ہوئے چلا کر کہا تو بسام نے نیند سے جا کر ایک دم سے دانیل کو دھکا دیا اور نظریں جیسے ہی اپنے ارد گرد گھمائی تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تبھی ثنا وہاں آئی اور فرح کے گلے لگ گئی۔ یہ سب کس نے کیا فرح؟ ثنا نے روتے ہوئے کہا تو فرح بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ باقی سارے ساکت سے کھڑے تھے۔ نہ ہے عام لوگوں میں ہمت تھی مائسہ کو اٹھا لیتی، نہ کہ یہ کہ بسام کا گریبان پکڑ کر سوال کرتی۔ میں بسام کو اٹھانے آئی تھی، مگر اس نے زبردستی مجھے اندر کھینچ لیا، میرے لاکھ احتجاج کے باوجود اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ جب میں نے اسے مائسہ کے بارے میں کہا تو کہنے لگا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اپنی منقوہ کو چھوڑنے کی، مگر وہ مجھ سے بھی شادی کر لے گا۔ میں نے پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہ مائسہ کا دل لہولہان کر گئی۔ بسام کے کچھ حواس بحال ہوئے تو خونخوار تیور لیے اس کی جانب بڑھا، بکواس کر رہی ہے یہ مکار عورت، میرا خدا گواہ میں نے اسے چھوا تک نہیں، یہ کب آئی مجھے کچھ نہیں پتا، چال چل رہی ہے۔ بسام فرح کو جیسے ہی مارنے کو آگے بڑھا، دانیل نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ کوئی چال نہیں چل رہی میری بہن، چال چلنی ہوتی تو حسام کے لیے چلتی جسے پیار کرتی ہے، تمہارے لیے کیوں چلتی؟ ثنا کے چلا کر کہنے پر رضوان صاحب نے دروازے کو تھاما۔ کروائیں میری بہن سے شادی، اس دن تو بہت بہن بہن کر رہے تھے نا، آج آپ کے بھائی نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی ہے، اب بن کے دکھائیں بھائی۔ ثنا کے چلا کر کہنے پر حسام نے لوگوں نے مٹھیاں بھیجی اور دروازوں کے بیچے بیچ بیٹھی اپنی بہن کو دیکھا جو ویران آ کے لیے زمین کو گھور رہی تھی۔ مائسہ ادھر دیکھو یار، تمہیں لگتا ہے میں تمہارا بسام ایسا کر سکتا ہے؟ بس ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ پہ یقین ہے، میں قسم سے لڑکی کو جان سے مار دوں گا، بس تم کہہ دو تمہیں مجھ پر یقین ہے۔ گھٹنوں کے بل مائسہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا تو مائسہ نے بسام کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے، چہرے پر اذیت سے بھری تلخ مسکراہٹ آئی۔ نکاح خواہ کو بلاؤ، ابھی نکاح ہوگا۔ بسام اور فرح کا رضوان صاحب کی بات پر سب حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ مہمانوں کو بھیج دیا گیا تھا۔ اب لاؤنج میں ایک طرف حیام، انان، نبال اور مائسہ بیٹھی تھیں، جبکہ دوسری طرف جانب بسام، دانیل، فاتن اور حسام بیٹھے تھے، جبکہ دائیں جانب فرح اپنی بہن کے سینے لگی رونے میں مصروف تھی اور ایک طرف فردوس بیگم بیٹھی تھی جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بسام کو جان سے مار دیتی۔ اتنے سال پہلے اس خاندان نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کی اور آج میری نواسیوں کی کہاں بتا کے طلاق کرواؤ؟ دنیا میں لڑکے مر گئے تھے کیا؟ بس کریں ماں جی، خاندان کی عزت کا سوال تھا، رضوان صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو انہوں نے ہنگارہ بھرا۔ حیام لوگ مائسہ کی خوشی کی وجہ سے چپ تھے، ایک بار یہاں جو وہ کر رہے تھے وہ چاہتی تھی کہ کر لے
اور وہ جو کرنے کا سوچ چکی تھی وہ ان سب کو خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ حسام لوگوں نے نہ جانے کیا بات کی تھی کہ بسام نکاح کے لیے مان چکا تھا۔ پھر کچھ ہی پل میں فرح اس کی بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بسام کی سرخ بےتاب نظریں مائسہ کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی جو اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں منہ تھا۔ دل میں اس کی ناراضگی کی تکلیف کا سوچ کر آنکھ لگ رہی تھی۔ نبال بہن کا ہاتھ تھامو اور گھر چلو۔ رضوان صاحب کے کہنے پر نبال نے اٹھ کر مائسہ کا ہاتھ تھاما۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں میری بیوی کو؟ بسام اٹھ کر ایک ہی جسم میں رضوان صاحب کے سامنے کھڑا ہوا۔ برخودر اب تمہاری بیوی وہ ہے، اب یہ صرف میری بیٹی ہے اور اپنی بیٹی میں کسی بٹے ہوئے شخص کے حوالے نہیں کروں گا۔ رضوان صاحب کے سخت لہجے میں بسام نے اپنے جبڑے بیچے۔ نہیں ہے وہ میری بیوی، نہیں مانتا میں اس نکاح کو۔ بسام کے چلانے پر رضوان صاحب نے اسے تھپڑ مارا تو لاؤنج میں سناٹا سا چھا گیا۔ بیوی نہیں تھی تو میری بیٹی کی جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ تمہارے گناہ کا پردہ رکھ لیا، اس کا یہ مطلب نہیں اپنی بیٹی کو ملی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ میرا زخم آزماؤ، یہ نہ ہو تمہارے کیے کی سزا باقی سب کو ملے۔ رضوان صاحب گرجے تو عام لوگوں نے ان کی بات کا مطلب سمجھ کر تڑپ کر ان کی جانب دیکھے۔ چاچو پھر نبال کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ دالے نے بے بسی سے نبال کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے جواب دیے بغیر قدم باہر کی جانب بڑھانا چاہے کہ تبھی داخلی دروازے سے ارحم تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی جانب آیا۔ مائسہ کی بکھری حالت سرخ آنکھیں دیکھ کر ارحم کو لگا کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ حیام ہو نہ ہو وہ اس کی بہنیں تھی، اس کی وحشتوں سے نکالنے والی ساتھی۔ مائسہ کو کندھوں سے تھام کر روکا تو تب سے رکے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ ہش مائسہ، مائی پرنسس، بھائی آ گیا نا، سب ٹھیک کر دے گا، آئی پرومس مائسہ۔ مائسہ کی پیٹھ پہ سلاتے ہوئے کہا اور اسے نرمی سے پیچھے کر کے نبال کو جانے کا اشارہ کیا اور اپنے قدم فرح کی جانب بڑھائے جو صوفے سے لپٹی ہوئی تھی۔ بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کی اور نہ جانے کتنے تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیے۔ ثنا ہڑبڑا کر اٹھی لیکن جیسے ارحم کو روکنا چاہا تو ارحم نے بھی اسے بھی رکھ کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اتنے سالوں میں اپنی بہنوں کی آنکھوں میں کسی وجہ سے آنسو نہیں آنے دیے اور جس کی وجہ سے آئے اس وجہ کو ہی ختم کر دیا تھا ارحم انصاری نے۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے شوہر پر اپنی گندی نگاہ ڈالنے کی؟ فرح کی گردن پر ہاتھ دبوچتے ہوئے کہا تو وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ ارحم چھوڑ دو اسے پلیز، جب مائسہ کا ہی بسام سے اب کوئی تعلق نہیں تو پھر اس کا بھی ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ حیام نے نرمی سے ارحم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو ارحم نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر حیام یا کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر بسام پہ ٹوٹ پڑا جس کے دوران وہ خود بھی زخمی ہوا۔ سب نے مشکل سے چھڑوایا تو خونخوار نظروں سے بسام کو گھورا جو اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ میری بہن کو دھوکہ اور تکلیف دینے کے لیے ہے، اب اگر تمہاری یہ منوس شکل مجھے اپنی بہن کے ارد گرد بھی دکھی تو جان سے مار دوں گا۔ انان سے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے جبکہ دانیہ لوگ وہی لاؤنج پہ سر تھام کر بیٹھ گئے۔